بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ صلی من فضلہ۔ آپ کی خدمت میں جعفر دین شاہ سلام عرض کرتا ہے، امید کرتا ہے کہ رب العزت جو ہم سب کی جان و مال کا مالک ہے ہم سب پہ رحم کرے گا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، اسپیشلی منی طوفان نوح آیا ہوا ہے، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ تو ہر انسان کو سوچنا ہوگا کہ ملک کے حالات ہر طریقے سے ویسے ہی خراب ہیں، اور اس پہ یہ عذاب الہی یا امتحان الہی بھی نازل ہو گیا ہے۔ ہر چیز میں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں نشانیاں بھی ہوتی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے وطن میں بالکل نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس تو بڑے طریقے ہیں انسان کو سیدھا کرنے کے۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ سنجیدہ ہو جائے، اور پھر سنجیدگی میں جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر کوئی شخص اس کائنات میں بچ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اعمالوں پہ نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں، اور عنوان یہ ہے کہ کامیابی کے لیے 3 بنیادی باتیں۔ دنیا کا ہر شخص، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، اچھے گھرانے سے ہو یا غربت کے گھرانے سے، اچھے سے مراد یہ ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے، تو سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں۔ اب کامیابی کس چیز میں حاصل ہو، اس میں اوپینین بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور لوگ اس کا ذکر کریں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے کتنا کامیاب ہے، گھر والے فخر کریں، دوست یار بھی کیا نام ہے فخر کریں، اور تعلق جوڑیں کہ یہ میرا دوست تھا، یہ ایسا تھا، یا شروع سے پتہ لگتا تھا کامیاب ہوگا، یا لفنگا تلنگا تھا، ہمیشہ سے پتہ تھا کہ یہ برباد اور ذلیل و خوار ہوگا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، اور آپ اس کو جوڑیں کامیابی سے۔ اس وقت فرشتے جو ہیں نا چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، یا جگہ جہاں پر اللہ نے مخصوص بنائی ہے، اور ایک زمین پہ پتلا پڑا ہوا ہے مٹی کا، اللہ نے اس میں روح ڈالی، اور روح سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں انی جائلون، میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں۔ جائلون کا مرتبہ انسان، انی جائلون فل ارض خلیفہ، میں زمین پر انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تو اس کو بنائے گا اپنا نائب جو زمین پہ فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، رب ہے، جنہوں نے جو اعتراض کیا وہ اپنے علم کے تحت اعتراض کیا، یعنی اس میں جہالت کا ایلیمنٹ تھا، ورنہ فرشتوں کو تو پتہ ہے کہ اللہ کوئی کام تو غلط کرتا ہی نہیں ہے، اس کی حکمت سے، اس کی رحمت سے کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ انسان کی سمجھ میں نہ آئی، یہ علیحدہ بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا دیکھتے ہیں ابھی، تو قرآن میں ہے، آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ میں، کہ اللہ نے حضرت آدم کو کچھ علم دیا تھا، اور پھر جب امتحان ہوا تو وہ فیل ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ اب جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا
تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس سے نہیں دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو اس میں غرور کا کنسپٹ آ گیا. اب دیکھیے اللہ نے کیا بتایا اس واقعے سے. یہ بنیاد ہے، پوری کائنات کی بنیاد اس چیز پہ جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ انسان وہی کامیاب ہے جو علم رکھتا ہے. بنیاد پڑ گئی علم کی. آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کون ترقی یافتہ ہے. وہی ترقی یافتہ ہیں جو علم والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ غرور تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اس کائنات میں وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو غرور و تکبر کرتا ہے. اور اگر اس نے ترقی کر بھی لی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہے گا، اور ہمیشہ اب چمچے وغیرہ تو ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں مفاد ہے ان کا، لیکن اخیر میں اس کو سزا ملتی ہے جیسے کہ ابلیس کو سزا ملی. تو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی جو حاکمیت ہے، جو اس کی حکمت ہے، اس پہ خاموش ہونا چاہیے. نمبر 2، اگر آپ کو کمپٹیشن میں جیتنا ہے، اس دنیا میں جیتنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتنی ہی مشکلات ہوں علم حاصل کرو. ہر مسلمان پہ، عورت اور مرد پہ یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. حضور نے چین کا ذکر کیا. چین بہت دور تھا اور آج بھی دور ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر چین بھی جانا پڑا، یعنی اتنی بھی اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ تو خچر گدھے پہ یا پیدل. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آئیے اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. 3 چیزیں ہیں ترقی کے لیے جو میری اسسمنٹ ہے. میں نے شکر الحمدللہ کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا، یعنی اپنے لحاظ سے جتنا ممکن ہوا وہ علم حاصل کیا. اور علم ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، اور انسان کو علم وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی آپ کی اللہ جو آپ کو علم دیتا ہے آپ کی کیپیسٹی کو دے کے دیتا ہے علم. بات ختم ہو گئی. لیکن وہی شرط ہے کوشش. اب یہ ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا رب ہے، ہم سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالی، اگر جو دین ہے، اب ہم دین کی بات کر رہے ہیں کہ جس دین سے ہم وابستہ ہیں یعنی اسلام کے، تو دین کی بنیاد معرفت ہے. یعنی سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، معرفت حاصل کرنا پڑے گی دین ہے کیا، اس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہیں جو مجھے جاننا ضروری ہے، کون کون سی ذات ہے جس کو مجھے سمجھنا ہے، اور کیا کیا ارکان اسلامی ہیں، یا میرا مذہب جو ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے. تو دین کی بنیاد معرفت ہے. معرفت کی بنیاد تصدیق ہے. یعنی جب آپ کو معرفت ہو گئی، معلوم ہو گیا، تو آپ اس کی تصدیق بھی کریں کہ کیا جو میری معلومات ہے وہ صحیح ہے. اور تصدیق کے بعد توحید آتا ہے. یعنی جب یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ ہم سب کا رب ہے، تو اب توحید کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی آپ اس کو مان لیں کہ ہاں یہ میرا رب ہے. اب جب آپ نے توحید یعنی اللہ کو مان لیا تو اب اس نے جو فرمایا اس پہ دھیان دینا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جو اعتبار ہے، جو اس کی ذات الہی ہے، جو بڑی مہربان اور رحم والا ہے، وہ اس پہ پورا اعتقاد ہونا چاہیے انسان کو کہ ہاں میرا رب ہمیشہ میرے لیے اچھا سوچے گا.
اب جو چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے، رب کی یہ سوچ تھوڑی ہے۔ رب نے تو ایک پلان کیا ہے آپ کے لیے، اور اسی کے تحت آپ چلیں گے، جس کو آپ قسمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ علم حاصل کرے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ علم انسان کی ذہن کی جو خلیے ہیں ان کو کھولتا ہے، یعنی آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی تمنا بھی ہوتی ہے اور آپ کی سوچ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ علم حاصل کریں، جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ رزق کمائیں گے، اور رزق جب کمائیں گے تو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں پیسہ ہونا چاہیے چاہے جیسے طریقے سے، وہ جاہل لوگ ہیں اور بڑے نقصان والے لوگ ہیں۔ اللہ جاہلوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کیا ان پڑھ اور جاہل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا اندھے اور آنکھوں والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے قرآن میں۔ تو ایک آپ کی توحید ہو گئی کہ اللہ پہ بالکل پکا یقین، اس کو کوئی ہلا نہ سکے، اور دوسرا رزق حلال، اور رزق حلال کے لیے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، نوکری پہ لگتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ رزق حلال ہونا چاہیے، اس میں گھپلا نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مال جلدی جلدی بنا لوں۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو مال آپ کے جسم کو نہیں لگے گا، اور اگر آپ اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد کبھی سالے پیدا نہیں ہوگی، سالے نہیں بنے گی، وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف اس کا دھیان ہوگا، کیونکہ آپ نے انجیکشن جو ہے وہ برائی کا انجیکشن دی ہے، اور برائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو حرام کی روٹی کھلائی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے کامیابی کے لیے، وہ ہے انسان کی عزت۔ ہم سب اللہ کے شاکار ہیں، ہم گورے ہیں، چٹے ہیں، کالے ہیں، براؤن ہیں، اچھی شکل کے ہیں، معقول شکل کے ہیں، بدصورت ہیں۔ اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا بدصورت۔ ہم نے سوچا ہے کہ یہ کالے ہیں، یہ بدصورت ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک وہ بلند ہے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ شکل صورت اس سے بنائی، وہ شکل صورت پہ اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو جو بھی اللہ نے شکل بنائی، اب انسان جو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، اور پھر مسلمانوں میں الحمدللہ اتنے فرقے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، مرزائی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور کیا نام ہے، بریلوی ہیں، یہ سب ہے، تقریباً 12 بنتے ہیں، اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لڑیں گے آپس میں، تو اللہ نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب ان میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح کرا دو، بات ختم ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے عیب میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جیسے محرم آ گیا ہے، چل رہا ہے ابھی، تو اس میں شیعہ حضرات کے خلاف ایک سے ایک حدیثیں نکل آتی ہیں، ان کے طرز محرم منانے پہ اعتراض ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مدتوں سے یہ کام اسی طرح وہ مناتے ہیں، ہندو بھی اپنے تعزیے نکالتے ہیں، ہر مسلک کا انسان جو ہے وہ تعزیے نکالتا ہے، اپنا ایکسپریس کرتا ہے۔ کہ مات اللخنوی کا ایک شعر ہے کہ ہندو ہوں مگر دشمن حسین نہیں ہوں۔ تو ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے سے امام علی مقام کو عقیدت پیش کی ہے۔
تو سب بجائے اس کے کہ آپ امن سے، پیار سے، محبت سے رہیں، یہ جھگڑا فساد، تنزیہ باتیں، اس کی باتیں اس کی باتیں، تو ہر فرقے کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو پاکستان ہے کسی کے ابا کی جاگیر تھوڑی ہے کہ اگر کسی کی میجارٹی ہے تو وہ اچھا ہو جائے، کسی کی مائنارٹی ہے تو اس پہ ظلم و ستم کیا جائے. یہ نہیں ہے. ہر شخص اللہ کے نزدیک تو وہی بلند ہے جس کا تقوی اچھا ہے. اس نے تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ جی آپ اس مذہب سے ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے جو اہل بیت ہیں، اہل اطہار ہیں، ان سب کی جو عزت ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا. اسی صورت سے ان کے اصحاب اکرام جو ہیں جن کو رسول نے اپروو کیا، پسند کیا، پیار کیا، ان کی قربت میں رہے تو وہی بڑی عزت والے. ہمیں اپنے کریکٹر کو سنبھالنا چاہیے، ہم دوسرے کو کریکٹر پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اب یہ چیزیں، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ بنیاد ہے مذہب کی، یہ بنیاد ہے ایک اچھے انسان کی، یہ بنیاد ہے کہ آپ جب اگر یہ کام کریں گے تو آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے. آپ سمجھ گئے. اب کیا ہوا؟ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اب ہمیں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے مان لیا، اب میری بھی کچھ سنو. اور وہ سننا یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے ایز مچ ایز وی کین. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میں نے گزارشات عرض کی ہیں براہ مہربانی ان پہ غور کریں، اس لیے کہ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ 3 چیزیں جو میں نے بنیاد بتائی ہے انسانیت کی، مذہب کی، یہ آپ کو کرنا پڑے گی. اس دنیا میں وہی کامیاب ہوگا چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، اس کا مسلک کوئی ہو ہی نہ، وہ یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتا. تو قرآن کی جو آیت ہے کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کیوں نہ ہمیں اچھی چیز کے لیے کوشش کریں. تو یہ ہو گیا آپ کا. اب رہا کچھ دعاؤں کا معاملہ. اسی کامیابی کے لیے آپ کو، ہاں ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ عامل بننا چاہتے ہیں، تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، نہ میں عامل ہوں، لیکن مجھے طریقے سارے پتہ ہے. ایک کتاب ہے، اگر ان کو عامل بننا ہے تو اس کا نام ہے شمس المعارف، امام بونی، بے واو نون وائے، ان کی لکھی ہوئی ہے. آپ اسے پڑھیں، وہ سر سے گزر جائے گی. لیکن جتنی بھی دعائیں یہ لوگ لکھتے ہیں، مولوی اللہ یا عام انسان جو ہے، تو وہ انہی میں سے لیا جاتا ہے. اسی میں ایک شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یا کیونکہ میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، کہ 3125 ٹائم اس کی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ کے نمبر ہیں، اور جو تسبیح ہے وہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. اگر آپ اس کو 21 دن تک اتنی دفعہ پڑھیں گے، 3125 ٹائم، 2 رکعت نماز پڑھ کے حاجت کی، اس نیت کی کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں، اللہ کا علم مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کی طرف سے علم حاصل ہو جائے. اور جس جگہ وہ یہ پڑھیں تسبیح 3125، وہاں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے کسی کی، پاک صاف جگہ ہو. آیت الکرسی پڑھیں اور جہاں بیٹھیں اس کا حصار باندھ دیں، یعنی گول دائرہ ہاتھ سے بنا دیں، اس میں بیٹھ جائیں. اس کو حصار کہتے ہیں. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح شروع کریں.
بیچ میں اگر باتھ روم کے لیے اٹھنا پڑے تو آپ جائیں، لیکن وضو کر کے دوبارہ واپس آئیں۔ 21 دن کے بعد آپ کے پاس ایک عمل آ جائے گا ہاتھ میں، آپ جس کو بھی دیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ فلاں کام کے لیے جو بھی وہ کام کہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان ہے۔ اب یہ یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، پوری کائنات، شاید میں نے کسی لیکچر میں کہا تھا، ان 3 ناموں پہ بنیاد ہے یہ۔ اللہ چاروں طرف ہے، مالک ہے، مختار ہے، زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہے، وہ قسمتوں کا جاننے والا، ماننے والا اور بنانے والا ہے۔ رحمان رحم کرنے والا ہے، پوری کائنات پہ وہ رحم کرتا ہے۔ کس پہ رحم کرتا ہے اس کا اس نے قرآن میں ذکر کیا کہ کون کون رحم کے وہ ہے، کیا نام ہے، قابل ہیں کہ جن پہ رحم کیا جائے، کینڈیڈیٹ ہے۔ اور رحیم بھی یہی ہے کہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ خصوصیات جو ہیں، اسی سے وہ رب ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ بلکہ قرآن میں کہیں میں نے پڑھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم نے یا اللہ تو پڑھ لیا، اب یا رحمانو بھی پڑھو، تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ہی کے نام ہے کہ رحمان ہے۔ تو اس میں قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا کہ چاہے یا اللہ پڑھو یا رحمان پڑھو یا رحیم، اللہ کے سارے یہی نیم ہیں۔ اور پھر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کے 99 نیم بھی ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو تم اس کے اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے تو عامل بننا ہی نہیں ہے، تو آپ اسی کو 21 دن تک پڑھیں اور اپنی کوئی ایک حاجت بیان کریں۔ 3125 یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 2 رکعت نماز حاجت کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں وہ کام ہونا چاہیے، وہ نیت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنا دور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور گناہوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ زبان ہے۔ اگر زبان اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے کافی مشکلات اور مصیبت اور پریشانیاں لا سکتی ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی۔ لہذا زبان کو جب کھولیں تو سوچ لیں کہ کیا کہنے جا رہے ہیں اور کیوں کہنے جا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ میرے یہ جو لیکچر ہیں ان کو سبسکرائب بھی کریں، لوگوں کو پتہ ہے، اور میری آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، اور خصوصی طور پہ قوم کے لیے کہ قوم بھٹک چکی ہے، یہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ان کے لیے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یا ہادیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کرے، مہربان رہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا خادم جعفر الدین شاہ۔